بڑی حکومتیں بجٹ پاس کریں کہ انہیں مٹا دو، سلطنتیں تیل کا سرمایہ لگا دے کہ کسی طرح انہیں مٹا دو، مگر کسی بھی کوشش سے وہ مٹنے والے نہ ہو، مسلسل بڑھنے والے۔ مجھے بتائیے یہ جلوس جو مثلا پاکستان بننے کے بعد جہانگیر پارک سے شروع ہوا اور اب نشتر پارک سے نکلتا ہے اور ایرانیان میں جا کے ختم ہوتا ہے، اس جلوس میں اب سے 40 سال پہلے تعداد زیادہ تھی، آج زیادہ ہے۔ اس شہر کے اندر کوئی 40 سے زیادہ تو جامع مسجدیں ہیں، اور اچھا فقہ جعفریہ میں آپ کو پتا ہے کہ جامع مسجد کا ایک فاصلہ ہے، ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہو سکتا، ہر علاقے میں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اپنے فقہی مولانا کچھ مسائل ہیں، کچھ ہمارے یہاں طریقے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں امام بارگاہ ہیں، 5 یا 6 امام بارگاہ تھے پاکستان بننے سے پہلے کراچی کے اندر، پرانے کراچی میں، جس میں سے ایک سیبی میں پڑھ کر رہا ہوں، یا اس علاقے کے اندر موجود امام بارگاہ۔ یہ بڑھا ہے نا کام جی۔ کل کی وہ مسجدیں جو بڑی بڑی بنائی گئی تھیں آج وہ چھوٹی نظر آ رہی، تو مسجدیں چھوٹی نہیں ہوئی ہیں، نمازیوں میں اضافہ ہوا ہے جی۔ امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے ہیں، تنگ نہیں ہوئے ہیں، عزاداروں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں اس ذکر کو بڑھاؤں گا۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ میں اپنے خطاب کو آج بہت سارے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی کچھ ترتیب دے رہا ہوں۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یحبونہ، اب دوسری صفت، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ سے محبت کی ایک دلیل یہ کہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بڑے وسائل سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، بڑے ذرائع سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مگر انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، وہی اللہ دوبارہ ایسے لوگ ہمیں عطا کر دے گا۔ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، دوسری صفت۔ تیسری صفت، یا اللہ اذلۃ علی المؤمنین، ان کی تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ مومنین کے سامنے خاکسار اور عاجز اور ناتوان ہوں گے۔ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، اس کے دل میں علی وسا ہے، اسے سیدہ کی محبت سے نوازا گیا ہے، اس کے دل پر حسین کی حکومت ہے، اس سے اکڑ کر بات نہیں کرنے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین۔ چوتھی صفت، عزت علی الکافرین، مگر کہیں عادت نہ بن جائے جھکنا، عاجزی، خاکساری کہیں مزاج نہ بن جائے۔ ویسے بھی اللہ عبادت ہم سے مانگتا ہے، عادت نہیں مانگتا۔ عبادت اور عادت میں موٹا سا فرق یہ ہے، عربی زبان میں عادت، مجھے معاف کیجیے گا، کسی چیز کے آگے مجبور ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کے آگے مجبور ہو جائے تو کہتے ہیں عادت ہوتا ہے، معتاد ہے۔ اب وہ ایک لفظ میں نہیں بولوں گا کہ جو اس ممبر کی شایان نشان نہیں ہے، جو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں نا پھر اس کے مجبور ہو جاتے ہیں، اسے عربی میں معتاد کہا جاتا ہے، عادت زدہ جی۔ عبادت تو اللہ نے عادت نہیں بننے دیا، اسی لیے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، صبح کی 2 رکعت اونچی آواز میں، ظہر کی عصر کی دھیمی آواز میں، مغرب کی پہلی اور عشاء کی پہلی 2 رکعت اونچی آواز میں۔ یہ بدلتے رہا طریقہ۔ سگے بھائی برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک لاہور سے آیا ہے، ایک کراچی میں رہتا ہے، ایک 2 رکعت پڑھے گا ظہر کی نماز، ایک 4 رکعت پڑھے گا۔ ایک ماں باپ کی اولاد ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت پڑھے گا، تاکہ دونوں بتائیں کہ ہم عبادت کرنے آئے ہیں، عادت کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ عبادت رکھنا چاہتا ہے، اس کے وہ تمہاری کمزوری اس معنی میں نہ بن جائے کہ ارے بھائی نماز نہیں پڑھی، ذرا بے چینی سی ہو رہی ہے، نماز میں کیا پڑھتے ہو ذرا بتاؤ، یہ نہیں پتا چلا، یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھتے ہیں۔ کہیں عادت نہ ہو جائے ہمیشہ جھکنا، بلکہ کبھی ضرورت پڑے تو اکڑ کر دکھاؤ۔
ہمیشہ جھک کر رہنا کہیں عادت نہ بن جائے. اذلۃ علی المؤمنین کہیں تمہاری عادت نہ بن جائے. فوراً قرآن نے لہجہ بدلا, اعزۃ علی الکافرین, مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہیں. چھٹی صفت یجاہدون فی سبیل اللہ. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ, مسلسل اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے رہتے ہیں, آرام سے نہیں بیٹھتے, محنت کرتے رہتے ہیں, رستے نکالتے رہتے ہیں, جہاد کرتے رہتے ہیں. اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم. شاید اس چھٹی صفت کے لیے میں نے آپ کو رحمت دی ہے. چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے, وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. دنیا ایک طرف ہو, وہ اکیلے بھی ہو تو لشکر بن جاتے ہیں. میرے مولا حسین فرماتے ہیں, سب آج مولا حسین کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, اور یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس شہر میں حسین کا وارث حسین مولا کے بڑے بھائی کا پوتا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ, امام حسن کے پوتے ہیں, پڑپوتے ہیں جی. حضرت قاسم کے بھائی حسن مصنع کے پوتے ہیں, حضرت قاسم کے گویا پوتے ہیں. حضرت قاسم بن حسن جو کربلا میں پامال ہو گئے, ان کے بھائی کے پوتے ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق کے زمانے میں یہاں آئے ہیں. امام ششم کی جانب سے اہل بیت کی بیعت لی ہے انہوں نے اس خطے میں. امام نے ان کی تائید میں اور ان کی حمایت میں تحریر لکھ کر دی ہے. صاحب کرامت شہزادے ہیں. جب کراچی میں جلوسوں کا آغاز ہوا اس وقت ان کا مزار سمندر میں تھا, اس لیے شاید جلوس ایرانیان پہ جا کے ختم ہوتا ہے. ورنہ اگر آج والی کیفیت ہوتی تو مجھ جیسے لوگوں کی اپنے بڑوں سے دوستوں سے یہ التجا ہوتی کہ جلوس یہاں ختم کرو. یہ وارث ہیں. میں تکلیف میں بھی ہوں اور کہنا بھی نہیں چاہتا اور اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, یہ مزار کسی کی ملکیت نہیں ہے. ڈرو اس دن سے کہ جب شہنشاہ حسین نقوی وصیت کرے کہ میرا جنازہ یہاں دفنانا. کیوں؟ جو چاہتا ہے وصیت کر لیتا ہے کہ مجھے یہاں دفنایا جائے, دفنائیے, بہت اچھی بات ہے. مگر یہ کیا بات ہے کہ مجلس کر رہے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ طرح طرح کی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں مجلس کرنے پر. میں آپ کو آفرین اور سلام پیش کرتا ہوں جو یہاں مجمع آیا ہوا ہے. یہ سارے شیعہ نہیں آئے ہوئے, یہ سب امام حسین کی شب شہادت حسین مولا کا پرسہ ان کے پوتے کو دینے آئے ہیں. اس پورے خطے میں جو ہمارے حصہ پاکستان کا آیا ہے, ہمارے حصے میں آیا ہے, پاکستان جو ہمارا ہے, اس پورے خطے میں دو ہستیاں ہیں جو اہل بیت کے زمانے کی ہیں. ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی, ایک حضرت بی بی پاک دامنہ. لاہور میں حضرت بی بی پاک دامنہ رقیہ بنت علی علیہ السلام, حضرت مسلم کی زوجہ, حضرت عباس کی بہن. میں ان جوانوں بچوں کو کہوں گا کہ تم جاتے ہو, نہیں جاتے ہو تو جاؤ. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں جن کے لاشیں بھی نہیں ملے, جن کے کٹے ہوئے سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب لائے گئے تو خود عبید اللہ ابن زیاد دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور لوگوں کو آوازیں دے کر کہنے لگا, آ کے دیکھو چاند کی طرح چمک رہے ہیں. جو بچے دشمن کی نگاہ میں چاند ہوں
وہ ماں کی نگاہ میں کتنے حسین ہوں گے. یہ دو ہستیاں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شیعوں کی ملکیت ہے، مگر یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کہے کہ شیعہ وہاں عزاداری نہیں کر سکتا، شیعہ وہاں مجلس نہیں کر سکتا، شیعہ وہاں پرچھا نہیں دے سکتا. یہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیے آج میں نہیں ہوں، مجھے تو یہ نہیں پتا جو سانس میرے اندر گیا ہے واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا. میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. یہ ذکر اللہ کا وعدہ ہے. میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. ابھی آپ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، آدھی آیت پڑھ کر ترجمہ، آدھی آیت پڑھ کر نتیجہ نہ لیجیے گا. میں نے بھی آدھی آیت پڑھی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے، لا یحب اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر فوراً آیت مکمل ہوئی، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھی لگتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ مظلوم کے لیے جو بھی آواز اٹھے اس کے لیے رستہ کھلا رہے. مظلوم کے حق میں جو آواز اٹھے اس کے لیے رستہ کھلا رہے. نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر کہ کیوں بہت سارے لوگ مظلوم کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دباتے ہیں. اس لیے کہ شاید ان کا کسی نہ کسی ظالم سے تعلق ہوتا ہے. مگر اللہ کا نظام یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ کا نظام کھڑا ہے. مظلوم کی حمایت میں پروردگار عالم کا نظام ہمیشہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے جب مظلوم کی بات آتی ہے. اور مظلوم بھی حسین جیسا مظلوم، جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، جسے کربلا میں گھیر کے مارا گیا. اچھا میرے محترم سننے والوں میں شاید ایک تعداد ان کی بھی ہو جو یہ سوچتے ہو کہ 1400 سال پرانا قصہ ہے. بس کرو بھائی، ہر سال یہ بات، ہر سال ایک ہی بات ہے. تو میں ان کی اصلاح کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے ذکر کو دلوں میں محفوظ رکھنے کی دعا نبی کی ہے. جب امام حسین کو سرکار کی گود میں دیا گیا تو نبی مکرم نے وہ دعا مانگی جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو دیکھ کر مانگی تھی. ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. قرآن ہے یہ. نبی نے امام حسین کو گود میں لے کے دعا کی، یا اللہ میرے اس حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. کہاں لے جائیں نبی کی دعا کو؟ کیا کریں نبی کی دعا کے ساتھ؟ اللہ چاہتا ہے نبی کی دعا کو اللہ قبول کرنا چاہتا ہے. یا اللہ میرے حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. یہ نبی کی دعا کی قبولیت ہے. تم آج جدید پڑھے لکھے بنتے ہو، کہتے ہو کہ کیا مصیبت آئی ہے، 1400 سال پرانا قصہ ہر سال دہراتے ہو. بڑے دانشور بنتے ہو یہ کہتے کہ 1400 سال پرانا آج بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے. نبی نے دعا مانگی ہے کہ میرے حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں. ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ اللہ نے نبی کی دعا قبول کی ہے. لوگ دیوانے ہیں حسین کے، لوگ دیوانے حسین کے، جو کبھی آپ سے اس لہجے میں اس انداز سے بات کرے گا اسے کہو بھائی خرچہ ہم اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ ذرا کربلا چلو. ایک دفعہ اسے کربلا کا پانی پلا کے لے آؤ، ایک دفعہ اس فضا سے اسے گزار کے آ جاؤ. کیا نور ہے، کیا کشش ہے حسین کے روزے پر. اہل دل کو تو اللہ ملتا ہی وہاں ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی،
میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے میرے حسین اور میری جنت میں داخل ہو جائے. جہاں حسین رہتے ہیں وہ اللہ کی جنت ہے. کربلا میں حسین کو نہیں ڈھونڈا, حسین نے کربلا کو ڈھونڈا. پہنچا ہے حسین کا گھوڑا کربلا میں, آئے تو دو محرم کو تھے. عاشور کے دن سورج کیا نمودار ہوا. یہ جو کل دن آنے والا ہے نا, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, سنی شیعہ ہندو مسلم, میں ابھی 2 مجلسوں کا وعدہ کر چکا ہوں. ہندوؤں کیا مجلس کروں گا, کہہ دیجئے کہ ہندو کیوں مجلس کر رہا ہے. پنجاب میں ایک مجلس میں عیسائیوں کے یہاں پڑھتا ہوں, کہہ دیجئے کہ عیسائی مجلس کیوں کر رہے ہیں. نبی کی دعا ہے, نبی چاہتے ہیں ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. یہ نہیں کہا مسلمانوں کے دل میں, یہ نہیں کہا سنیوں کے دل میں, یہ نہیں کہا شیعوں کے دل میں, کہا لوگوں کے دل میں میرے حسین کی محبت ڈال دے. کون ہے کہ جو امام حسین سے محبت نہیں کرتا؟ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ میزبانی ہم کرتے ہیں, ورنہ امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے. یہ اعزاز رکھتے ہیں کہ شیعہ امام حسین کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں اور سنی بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی جاؤں گا ایک اہل سنت کے ہاں نظر حلیم کے لیے, وہ ہر سال میں ان کے یہاں جاتا ہوں. اس شہر میں 85 جگہ ہے امام حسین کے نیاز کا اہتمام ہے اہل سنت کی طرف سے, پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں. میں ابھی کل ہی کچھ کلپ دیکھ رہا تھا, یورپی علاقوں میں چرچ میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. مسیحی یسوع حسین, یسوع حسین, یسوع حسین کو یاد کر رہے ہیں. عیسیٰ اور حسین, عیسیٰ اور حسین. کہہ دیجئے آپ کے کیا مصیبت آ رہی ہے, ہر سال یہی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آئیے ذرا باہر آؤ, اس سوچ سے نکلو باہر. اسے مذہبی اور فرقہ اور مکتبوں اور مسلکوں میں نہیں دیکھو مسئلے کو. میں اپنے بھائی جناب یاسین قادری کو یہاں یاد کروں گا. پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اہل تشیع نہ ہوتے اور حسین کا ذکر نہ ہوتا, وہ شاعر نے 2 مصروں میں کیا کہا ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو, سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. نبی کی دعا ہے, یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. سرکار کی دعا قبول ہوئی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر کرے, اور مجھے تو ایسی نوکر ہوں آپ کا, آپ سب کا نوکر ہوں. ایسی ایسی جگہ مجھے توفیق ہو رہی ہے مجلس پڑھنے کی. ہم جب دیکھتے ہیں تو سوائے اس بات کے ماننے کے کوئی اور بات نہیں مانی جا سکتی کہ نبی کی دعا قبول ہوئی ہے. ایک شخص نے مجھے مجلس کے لیے کہا, میں جب اس کے یہاں گیا, میں نہیں بتا سکتا اس نے میرا کتنا احترام کیا. مجھ سے کہنے لگا میں نے ایک دیگ کی منت تو اس میں مانی تھی کہ آپ حامی بن لیں اور میرے یہاں آ جائیں, تو آپ کی وجہ سے 4 آدمی زیادہ آ جائیں گے, اور 4 آدمی مجلس میں زیادہ آ جائیں گے تو امام حسین کا ذکر سننے والے زیادہ آ جائیں گے. میں نے کہا بھائی کرتے کیا ہو؟ وہ ہمارے سندھی میں وہ جو اردو میں جیسے لوبیا کہتے ہیں, رہا کہتے ہیں سندھی میں, کہتے ہیں میں رہا بھی کروں دو آیا میں ایک چھپڑی میں وہ لوبیا اگال سال میں کو بیچتا ہوں اور روزانہ 10 روپے حسین کے نام پہ علیحدہ کرتا ہوں. روزانہ 10 روپے بچاتا ہوں تاکہ سال میں ایک مجلس حسین کی کروں گا. تم کہہ رہے ہو کہ یہ سالانہ ہر سال یہ ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں سوائے اعتراض کے کوئی اور بات نہیں ہے؟ شب عاشور ہے
حسین کے خیموں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان جوانوں سے کہوں گا آج رات ایک صفحہ ضرور مگر قرآن پڑھنا ضرور۔ بیٹھ جانا کسی ازاخانے میں جا کے، کھول لینا اللہ کی کتاب کو، ایک صفحہ پڑھتے ہوئے سوچنا ضرور کہ حسین کے نام پہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ساری رات امام حسین کے خیموں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی رہیں، اصحاب کے خیموں سے تسبیح کی آوازیں، اہل بیت کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں۔ میرے مولا بہت دیر عبادت کے بعد کچھ دیر کے لیے خیموں کے درمیان سے گزرے تو ایک خیمے میں ایک ماں جھولا جھلاتے کہہ رہی تھی، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، میرے لال کل تم بابا پہ جان کیسے قربان کرو گے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ آہستہ آہستہ آمادہ ہو رہے ہیں، جب آپ روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دور دیتے ہیں، علی اصغر کل تم اپنے بابا پہ کیسے جان قربان کرو گے؟ تم تو اتنے چھوٹے ہو کہ تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا رباب تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا۔ کربلا میں مجاہد تو بہت ہوں گے مگر علی اصغر جیسا کوئی نہیں۔ جب آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں نا تو تحریر کو مستند بنانے کے لیے آخر میں مہر لگاتے ہیں، اور مہر بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، کوئی 85 صفحوں کی تحریر پر ایک ہی مہر لگتی ہے، اور وہ مہر چھوٹی سی ہوتی ہے جو پوری تحریر کو مستند بنا دیتی ہے۔ حسین مولا نے کربلا میں جو تحریر لکھی ہے نا اس پہ مہر علی اصغر کی لگائی ہے، اور سب سے آخر میں حضرت علی اصغر کی مہر لگا کر اپنی تحریر کو مستند کر دیا۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو ایک ماں ایک بچے سے کہہ رہی تھی، جوان بیٹے سے کہہ رہی تھی، علی اکبر کل اپنے بابا پہ جان قربان کرو گے؟ تم اپنے بابا کا مزاج، اپنے بابا کا پیغام جانتے ہو، ان کی سنت، ان کی سیرت جانتے ہو، کہیں تمہارے جانے میں تاخیر نہ ہو، سب سے پہلے حسین کی اولاد قربان ہوگی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں تھی جو 2 بچوں کو دائیں بائیں لیے بیٹھی تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یقین جانیے اس ذریعے کا خاص طور پہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس غریب امام پہ رونے کا جو ثواب اور نتیجے ہیں نا، دائیں بائیں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہیں، اونو محمد کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے۔ امام حسین نے پھر وہاں پر ایک جملہ ان بچوں کے لیے کہا، آگے بڑھے، صبح عاشور میں مدار ہوئی، اب جب رات تمام ہوگی نا یہ اور صبح کا دن آئے گا تو اس زہرا کے لال نے کیا ہنر دکھایا ہے، صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے۔ میرے مولا نے اپنی زندگی کا مصروف ترین بھی دن گزارا ہے، کبھی خیمے میں لاشاں لاتے ہیں، کبھی کسی کو میدان بھیجنے جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں سارا دن حسین ابن علی نے گزارا۔ لاشیں تو امام نے غلاموں کے بھی اٹھائے، کوئی ایسا لاشا نہیں ہے جو حسین نے کسی کو اٹھانے دیا ہو۔ آگے بڑھ کے کہتے تھے یہ میری محبت میں یہاں آیا ہے۔ حتیٰ حضرت حور ابن یزید رہائی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے بیٹے کی آواز پر روانہ ہوئے نا، جب بیٹے نے کہا بابا میری مدد کیجیے گا، اور کتنی جلدی پہنچے ہوں گے، جب اور پہنچے تو کیا دیکھا، حسین نے لاشا اٹھایا ہوا ہے۔ تو آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ فرمایا اور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں سے ایک سوال کر لوں، جس حسین نے حر کو لاشا نہیں دیا یہ کہہ کر کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، وہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا تھا تو کوئی تھا جو امام حسین سے کہتا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ سلام ہو حسین کی بہن زینب کبریٰ پر، جب امام حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو برابر سے بہن کے سلام کرنے کی آواز آئی۔
مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. واحد لاشا ہے کربلا میں جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھوایا ہے. دونوں بہنوں کا، بہن بھائیوں کا حوصلہ دیکھیے آپ. علامہ اقبال کہتے ہیں دونوں بہن بھائیوں کا عشق دیکھیے اللہ کی بارگاہ. حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دیگر زینب. یا حسین عاشق الہی ہے یا زینب عاشق الہی ہے. دونوں نے عشق کی داستانوں کو لکھا ہے. اب کربلا میں حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر رونے والوں ایک لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. آواز آزاد کریں، جنہیں رونا آ رہا ہے تکلف کر کے نہ روئیں. آپ کے رونے کی آواز حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر تک جانی چاہیے. ایک مرتبہ امام حسین نے ننھا سا لاشا اٹھا تو لیا مگر آگے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. پیچھے آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ماں نے جنازہ مانگا تو کیسے دوں گا. ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ ایک مرتبہ خیمے سے پڑھ رہا تھا. سامنے سکینہ کھڑی ہوئی نظر آئی. امام نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ نے امام کو دیکھا. بی بی نے بھائی کو بابا کی گود میں چین سے سوتے ہوئے دیکھا. تو جو کچھ دیر پہلے تک مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، امام حسین نے فرمایا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ مت کرتا ہے. امام نے مچھلی کی طرح تڑپنے سے حضرت علی اصغر کو تشبیہ دی ہے. اور پھر جب جناب سکینہ نے دیکھا نا کہ بچہ بابا کی گود میں، بھائی میرا بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. کیا جواب دیں حسین کے کیسا پانی پلایا ہے. مگر جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہوئی خیمے تک آواز پہنچی، ماں سمجھ گئی کہ میرا بچہ واپس آ گیا ہے. اللہ دارو خواتین بھی مجلس میں بیٹھی ہیں، چھوٹے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں. اللہ آپ کے گھروں میں ان بچوں کو محفوظ رکھے. جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے. جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو پروان چڑھائے. بڑا جگر ہے اس بی بی کا، بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا. میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ہندوستان کے رہنے والے، وہ کہنے لگے میں کچھ دیر پہلے اپنے ان بھائیوں سے کہہ رہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، میں انہیں ایک اور بھی پیغام مصائب کے درمیان دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہندوستان میں ہمارے شہر بنارس میں امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے تعزیہ عاشور کے دن، اور وہ شہر کے رستوں سے ہوتا ہوا شہر کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا عاشور کے دن، ہم آگے چند دوست آگے چلے گئے تاکہ رستے کے انتظام دیکھ سکیں. کہتے ہیں ابھی آگے ہم گئے تو ایک چوک پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں، مگر تعجب اس پر ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. وہی عورتیں گھروں سے نکل کر آئی ہیں، پورے شہر کی وہی عورتیں گھروں سے نکل کر آئی ہیں جو دودھ پیتے بچوں کی مائیں ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے، شیر خوار بچے گودیوں میں لیے کھڑی ہیں، ہندو عورتیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، ہندوانی کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ وہ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج کے دن جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. کہاں لے جاؤ گے اس محبت کو؟ یہ نبی کی دعا ہے. سلام ہو جناب رباب کو. بس مجلس مکمل کر رہا ہوں عزادارو. ایک مرتبہ جناب رباب چند قدم آگے بڑھی، امام حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، گلے میں تیر لگا ہوا تھا، بچہ مارا جا چکا تھا.
تو تعجب سے پیشانی کا بوسہ دے کے، لبوں کا بوسہ دے کے کہا اے میرے لال، عرب کے ہاں تو یہ دستور ہے کہ وہ اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتے، کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ مجلس مکمل ہو گئی عزادارو، اب کربلا ہے اور حسین تنہا ہے۔ میدان کربلا اور حسین مولا اکیلے پہنچے ہیں میدان میں، دشمن کو آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو، نیزوں بھالو بچیوں آؤ حسین کے بدن کو چھلنی کر ڈالو، میں نانا کا دین بچائے بغیر کربلا سے نہیں جاؤں گا، اگر میرے قتل کے بعد دین بچنا ہے تو میں قتل ہونے کو تیار ہوں۔ امام نے دشمن کو آواز دی، دشمن نے حملہ کیا، اور جب امام پر حملہ ہوا تو حسین مولا نے کچھ دیر کے لیے اپنی توانائی اور قدرت دکھائی ہے، اور اس انداز سے جہاد کیا ہے کہ بلا تشبیہ برق کی مانند کبھی میمنے میں چلے جاتے ہیں، کبھی میسرے میں آ جاتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں آ جاتے ہیں۔ تینوں لشکروں کو حسین نے مخلوط کر دیا، اور جب فوجیں ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگیں اور آوازیں دینے لگے سپاہی کہ حسین سے بچو، حسین آ رہے ہیں، اور حالت یہ لکھی ہے سپاہیوں نے یہ بیان کیا بعد میں کہ جہاں سے ہم دیکھتے تھے وہاں سے حسین نظر آتے تھے، ہم حسین سے بچ کر یہاں بھاگتے تھے تو وہاں سے حسین نظر آ رہے ہوتے تھے، اور فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، سپاہی ایک دوسرے کو مارنے لگے، تب امام حسین نے خود کو گھوڑے پر بلند کیا اور گھوڑے پر بلند ہو کے نہر فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس، اکیلے بھائی کی جنگ دیکھو، کوئی بھی نہیں ہے میری اب حمایت کرنے کے لیے، ذرا آ کے تو دیکھو زہرا کا لال کیسا لڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ کا یہ رونا آپ کی قبر کے لیے بہت، دنیا کے سکون کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، رزق اور عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ امام کربلا کے میدان میں تنہا لڑ رہے ہیں۔ عزادارو، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ، کوفے کا ایک مسافر کئی مہینوں کے بعد کوفے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، چہل پہل نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، پریشان سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، اس شخص کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی لکھا ہے، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بابا آپ فوراً گھوڑا دوبارہ تیار کیجئے اور یہاں سے چلے جائیے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، آج شب عاشور ہے، مولا کا ایک ذاکر بستر پر ہے، اللہ مالی کرار نقوی کی اسی گریے کی کیفیت میں مولا حسین کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ اس ذاکر حسین کو شفا عطا فرما۔ میں نے پہلی مرتبہ یہ جملے ان سے سنے تھے، پھر میں نے کتاب میں تلاش کیے۔ امام حسین کے ذاکرین کا بڑا مقام ہے عزادارو، آپ امام حسین کے عزاداروں کا بڑا مقام ہے، جو حاجتیں لے کر آئے ہیں نا، کچھ دیر کے لیے وہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، حسین کے صدقے میں، عبداللہ شاہ غازی کے مقام اور منزلت کی وجہ سے آج آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے کہ بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہا بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی، بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں تھے اور آپ باغی کو مارنے نہیں گئے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے پوچھا بیٹی سے، بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ بابا باغی کا نام نہیں بتا رہے، بس حکم ہے کہ سب مارنے کے لیے کربلا چلو، تو سارے جا رہے ہیں اس باغی کو مارنے کے لیے، آپ بھی چلے جائیے کہیں آپ کی مخبری نہ ہو جائے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کون باغی ہے، کسے مارا جا رہا ہے، مگر مجھے اپنی جان اپنی آبرو عزیز تھی، میں گھوڑے کو تیار کر کے پھر روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں، جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے نکلا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، عاشور کے عصر کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا، 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس سے امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جس کے بدن پہ بہت سے زخم بھی لگ چکے ہیں، جس کے جوان مارے جا چکے ہیں، جس کے اصحاب کو قتل کر دیا گیا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں سے کہا تم اسے ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو مجھ سے ایک نے کہا تم اسے ایک سمجھتے ہو، یہ اپنی ذات میں لشکر ہے،
مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے. مجھے بس اتنا پتا تھا، عبداللہ کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا تھا اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، اسے مار دوں گا تو یہ مارکا تمام ہو جائے گا. کہتا ہے کہ میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا، کمین گاہوں سے رستہ لیا اور اتنے فاصلے پر آ گیا کہ ایک گھوڑے کو جس دوں اور ایک تلوار کی فضا میں تلوار بلند کروں تو اس کی گردن اتار دوں. کہتے ہیں میں نے تلوار نکال کر ارادہ کیا کہ آگے بڑھوں تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. میرا نام مجھے دیا، عبداللہ قریب آؤ. میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ میں جب رک گیا تو پھر ان کی آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ. مگر مجھ میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آگے جاؤں. تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عتیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں بادی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین. مجلس ہو گئی عزادارو، ایک جملہ بس سن لیجئے. عبداللہ کہتا ہے میں قدموں میں گر گیا، مولا حسین آپ ہیں، مولا یہ آپ کو مار رہے ہیں، مولا عباس کہاں ہیں؟ عباس نہر کے کنارے سو رہے ہیں، علی اکبر کے سینے میں برچی لگ گئی ہے، مولا میں آپ کے لیے کیا خدمت کروں؟ امام نے فرمایا عبداللہ واپس کوفہ چلے جاؤ. کہ مولا تنہا چھوڑ کر آپ کو کیسے چلے جاؤں؟ آخری جملہ بس میں مجلس اپنے حصے کی مکمل کر رہا ہوں. مولا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں؟ حضرت نے فرمایا عبداللہ واپس کوفہ چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے کچھ چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیوں کو اسیر کیا جائے گا، شہر بشہر پھرایا جائے گا، دیار بدیار لے جایا جائے گا، میری بچیوں کا خیال کرنا. اللہ رحمت اللہ فسيعلم الذين يا حسين.